آج اگر کسی کے سامنے جہاد کی بات ہو نا، لوگوں کو بڑی کڑوی اور گرا معلوم ہوتی ہے. جناب اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، آپ نے جہاد کی باتیں کر دی. یہ تو ہماری نسلوں کو خواجہ سرا کر دیا کفار نے کہ جناب ان کے سینوں سے جہاد کا جذبہ نکال لو، کیونکہ وہ جہاد سے ڈرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر مسلمان نوجوان نسلوں کی سینوں میں اگر جذبہ جہاد پیدا ہو گیا تو ہمارا تو نظام مٹ جائے گا. اور آپ اس بات کو لکھ لیجیے، کفار کو آپ کی نمازوں سے کوئی ڈر نہیں، کفار کو آپ کے احتجاجوں سے کوئی ڈر نہیں. جتنے چاہیں احتجاج کریں، جتنی چاہیں دکانیں بند کر لیں، جتنی چاہیں ہڑتالیں کر لیں، جتنے چاہیں جناب بینر ہاتھ میں لے کر افسوس کا اظہار کرتے پھریں، جتنی چاہیں آؤٹ آف کنٹری میں مساجد بنا دیں، جتنے چاہیں مدارس بنا دیں، جتنی چاہیں عید کے خطبے پڑھیں. کفار کو نہ آپ کی نمازوں سے ڈر ہے، نہ آپ کی مسجدوں سے ڈر ہے، نہ آپ کے احتجاجوں سے ڈر ہے. کیا ہو رہا ہے؟ بچپن سے ایک نعرہ سنتے آ رہے ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ ہیں. کیا بنا؟ انہیں آپ کے نعروں سے کوئی ڈر نہیں لگتا. اگر وہ ڈرتے ہیں تو جہاد سے ڈرتے ہیں. بس کفار کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے تلوار. غزوہ تبوک میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تلوار اٹھائی اور ایسے کر کے اٹھائی، فرمایا بتاؤ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ اور جو اس تلوار کا حق ادا کر سکتا ہے وہی مجھ سے یہ تلوار لے. حضور یہ نہیں فرما سکتے تسبیح لو مسجد میں بیٹھ جاؤ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، تسبیح لو حتیم کعبہ میں بیٹھ جاؤ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے. لیکن نہیں، فرمایا اسلام بچانے کا طریقہ اور ہوگا، پھیلانے کا طریقہ اور ہوگا. آج جوان کو جہاد کی بات کر کے دیکھیں، جوان کو بولے کہ جناب ہمیں اسلام کے لیے نکلنا ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اسلام کے نام پر جہاد کرنے پر اب مسلمان کے بچے کو ڈر لگتا ہے. آپ بتائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کتنے پیدا ہو رہے ہیں، محمد بن قاسم زمانے میں کتنے پیدا ہو رہے ہیں، سنگر پیدا ہو رہے ہیں، باکسر پیدا ہو رہے ہیں، کرکٹر پیدا ہو رہے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو رہے. اور حضور جانے نے فرمایا کہ زندگی میں اگر کسی کے دل میں ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ جہاد کرے، وہ نفاق کی موت مرا بندہ. کفار کا علاج احتجاج نہیں، کافر آپ کے احتجاجوں سے نہیں ڈرتے. بند کر لیں دکانیں، کرتے جائیں احتجاج، دکانیں بند کریں. بیچارے غریب مسلمانوں کو تو یہ نہیں پتا دکانیں بند کیوں کروائی جا رہی ہیں. آپ کی دکانیں بند کرنے سے کافر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ بتائیں کہ حضرت کی 11 نمبر میں دکان ہے، اب انہوں نے اگر اپنی 11 نمبر کی دکان بند کی ہوگی تو وہ سویڈن کے اس گستاخ کی طبیعت پر کوئی گرا گزری ہوگی کہ حضرت نے دکان بند کیوں کی. آپ اتنے سارے احباب ہیں، کسی کی دکانیں شہر میں ہیں، 2-3 احباب یہاں پر ہیں جن کی جناب تلک چاڑی پر اور شاہی بازار میں گولڈ کی شاپ ہے، انہوں نے دکانیں بند کی، وہ مجھے بتائیں وہ سویڈن کے گستاخ کو بخار آیا کہ وہ انہوں نے دکانیں بند کر دی؟ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی دکانیں بند کرنے سے. نظام بدلیں، انہیں آپ کے نظام سے ڈر لگتا ہے کہ جب اسلام کا نظام آئے گا تو اسے پتا ہے تلوار آ جائے گی. کافر آپ کے نظام سے ڈرتا ہے، آپ کے احتجاج اور ہڑتالوں سے وہ نہیں ڈرتا. تو نظام بدلیں. جناب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس مرغے سے پوچھیں جس نے نارن نمرود میں ایک قطرہ ڈالا تھا، وہ کیا کر رہے ہو، اتنے سے ہو، ایک قطرے سے آگ تھوڑی بجھتی ہے. کہا بجھے نہ بجھے لیکن میں اعلان کر رہا ہوں مولا میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں. ہم پورے ملک کا نظام نہیں بدل سکتے، گھر کا نظام تو بدل لیں. بیوی بچوں کو تو صبح فجر میں اٹھائیں، انہیں بتائیں الف لام میم کیا کہہ رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیا کہہ رہی ہے. ہمارے احباب کو الحمدللہ اور قل هو اللہ احد کے بعد کچھ نہیں آتا. اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں. زیادہ کسی کو آئے گی تو آیت الکرسی آ جائے گی بس. اقبال نے کہا تھا نا تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. مت نے اگر درس قرآن بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا. دیوبندی سنی شیعہ بریلوی میں بٹ گئے اس لیے اپنے اپنے مقصدوں سے ہٹ گئے. اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں. سینکڑوں خدا ہیں جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. سینکڑوں خدا ہیں جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں.